قرآن کریم کی ابھی جو آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ایک نبی یعقوب علیہ السلام کے بالکل آخری وقت کا ذکر کیا ہے، اور سوال کرتے ہوئے پوچھا ہے کیا اس وقت ہم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی موت کا، ان کی وفات کا وقت آ چکا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، بچوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو۔ قرآن کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم اس وقت حاضر تھے، یا پھر یاد کرو اس وقت کو جب کہ یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت بالکل طاری تھا، یا پھر قریب وقت تھا موت کا، یا موت سے پہلے کا بالکل قریب کا وقت۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نیک اولاد نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد جو اللہ کے نبی تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بالکل آخری وقت کا یہ جو ذکر کیا ہے، میرے اور آپ کے سامنے یہ نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا عام طور پر دنیا میں آخری وقت ہوتا ہے تو میری اور آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا مال کتنا جائے گا، میری جائیداد کس کو بٹے گی، میری جو بھی آمدنی تھی اس میں کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اولاد کی عام طور پر زندگی میں بھی اور بالکل آخری وقت میں بھی عام طور پر اولاد کے سلسلے میں یہی فکر ہماری ہوا کرتی ہے، لیکن قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے ایک الگ انداز فکر دینا چاہتا ہے، اور وہ بالکل الگ بھی نہیں، وہ اخروی انداز فکر ہے، آخرت کا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر ہو کہ ہمارے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے، ان کا معبود کون ہوگا، ان کا دین کیسا ہوگا، ان کے معاملات کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، کیا وہ دین پر قائم اور ثابت قدم رہیں گے، کیا وہ زندگی بھر ہمارے جانے کے بعد بھی کلمہ توحید کا نعرہ بلند کریں گے۔ خصوصاً آج اس وقت جو حالات ہیں، ہم جو فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو ہمارے دین سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف شہوات کا فتنہ، ایک طرف شبہات کا فتنہ، ایک طرف الحاد کا، بے دینی کا، دہریت کا فتنہ، ایک طرف مختلف ازم کا فتنہ، ایک طرف ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ ٹی وی سیریلز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آپ کے سامنے ایسی چیزوں کو بالکل سافٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام اور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ سنگین ہے۔ ایسی چیزیں، ہم جنس پرستی ہو گئی جسے LGBTQ بھی کہا جاتا ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اتنی ہمدردی کے ساتھ، اتنے سافٹ کارنر آپ کے ذہن اور دل میں ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ لوگ وہ سب دیکھ کر ان کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ساری اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے، اسی طرح ساری پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح ساری کہانی لکھی جاتی ہے، جہاں پر ایک ایسے شخص کو جو آدمی ہم جس پرستی میں مبتلا ہے، اس کو ایسا دکھایا جاتا ہے گویا وہ سارے معاشرے کا مظلوم انسان ہے، اور دیکھنے والے جو یہ نہیں جانتے کہ شریعت اور اسلام اور ہمارا دین اس کو کتنی سخت نظر سے دیکھتا ہے، وہ بھی اس سے ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر بالآخر ایک مرتبہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہی بچے، وہی لوگ، وہی نوجوان جو اسلام کے نام لیوا ہے، وہ ان کی وکالت کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کا حق دینا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ جو فکری طور پر بھی لوگ ہٹ رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی آج ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، ان کو اسلام پر اور اسلام کے ثوابت پر باقی رکھنا، ان کی بنیادوں پہ مضبوط رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اسی سوال کے ذریعے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔
ہر والد، ہر ماں باپ، ہر بڑے بھائی بہن اس بات کو اگر ذہن میں رکھے کہ مجھے اپنے گھر کے بچوں، اپنے نوجوانوں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ لوگ کس کی عبادت کریں گے، کس کی سنیں گے، کس کی مانیں گے، کس کی سنت پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، کسے اپنا آئیڈیل مانیں گے اور کس آئیڈیل کو وہ فالو کریں گے۔ جب تک میں اور آپ ان سوالات کا جواب نہ ڈھونڈ لیں، مان لیجئے کہ ہماری اگلی نسل، ہمارا فیوچر، ہمارے آنے والا کل محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی ہمارا کل ہے۔ اگر ہم دین پر قائم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ہم یہی تعلیم انہیں دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے چاہے دشمن یا پھر وہ اسلام اور مسلمانوں کے کیسے ہی سخت دشمن ہو، وہ چاہے کیسی ہی تدبیر اختیار کر لے، وہ چاہے کتنی ہی سازشیں کر لے، وہ چاہے کتنی ہی مخالفتوں پر ابھر آئے، یہ لوگ ہوں گے جو ہمارے بعد بھی اس دین پر قائم رہیں گے، ہمارے بعد بھی یہاں پر یا جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے۔ ابھی کل پرسوں ہی میں نے سنا کہ ہماری اپنی اسی مسجد کے اندر بچوں کے رمضان کے نام سے جو کامیاب پروگرام چلایا جا رہا ہے، اس سے بڑی خوش آئند بات، اس سے بڑی خوبصورت اور پیاری بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی تگ و دو، اپنی محنت، اپنی کریٹیوٹی، اپنی انرجی، اپنی تخلیقی صلاحیتیں اپنے بچوں پر صرف کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سکھایا جائے، انہیں پڑھایا جائے، انہیں بتایا جائے اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے۔ یہ بنیادی چیزوں سے بھی وہ لوگ واقف نہیں ہیں جو عقیدے سے واقف نہیں ہوتے ہیں، عقیدے کے معاملات میں کمزور ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے ہر جگہ ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی جو ہندوانہ یا پھر غیر لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ خدا، ہر جگہ بھگوان، ہر چیز میں جو ہے ہر کنکر میں شنکر والا معاملہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات الرحمن علی العرش استویٰ والی ہے کہ اللہ کہاں ہے، فی السماء، آسمانوں میں، عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ، اس کی رحمت ہر جگہ۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا سمجھانا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کتنی پیاری باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خصوصی توجہ دیا کرتے۔ احادیث میں آتا ہے جب کبھی آپ انصار کے بچوں سے گزرتے تو آپ آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا ایک چھوٹا سا پالتو پرندہ تھا جو مر گیا تھا کسی بیماری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہیں، آپ ایک حاکم ہیں، آپ ایک کمانڈر ان چیف ہیں، آپ ایک ایسے شوہر ہیں جن کی کئی بیویاں ہیں، پھر آپ ایک مدینے کے حاکم ہیں، پھر آپ مسجد کے امام، خطیب اور مدرس ہیں، پھر آپ پورے مدینے کے جتنے لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے معلم، ان کے مربی، ان کی تربیت کرنے والے، ہزاروں قسم کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے کہ یہ فلاں بچے کے چھوٹے سے پرندے، پالتو پرندے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بچے کو تسلی دینا ہے، اور آپ نے اسے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر کیا ہوا تمہارا وہ پرندہ، کیا ہوا وہ، کیسے وہ مر گیا؟ آپ اسے تسلی دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا یا غلام، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتوں کا حکم دیتا ہے ان باتوں پر عمل کرو، تم اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، یہ عقیدے کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو اگر بچپن میں ہی بچوں کے ذہنوں میں راسخ اور مضبوط ہو جائیں، قیامت تک کے کبھی کوئی بھی انہیں جو ہے نا صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ بیٹو اگر تمہیں مدد مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا، دنیا اور یہ دنیا کی ساری مخلوق یہ مل کر اذا اجتمعت، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں
تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ جتنا نقصان تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اتنا ہی۔ پھر آپ نے سمجھایا یہ پوری دنیا اور یہ پوری مخلوقات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھا رہا، یعنی جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ بنیادی تعلیمات توحید کی اور عقیدے کی بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا، راسخ کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، انہیں پڑھانا، انہیں دین سمجھانا۔ آپ انہیں مسجد بھیجیے، آپ انہیں مسجدوں کو ساتھ لائیے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ آج کا بچہ کل کا بڑا، آج یہ ہے کل کا روشن اور مستقبل چراغ یہ ہے، کل یہ آج کا کل ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے، ہمارے سامنے ہمارا فیوچر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سامنے ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے ہم اپنے آج کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اپنے آج کو کیسے موڈیفائی کرتے ہیں، ہم اپنے آج کو بلکہ اپنے کل کو اپنے آج میں کیسے تیار کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں۔ لہٰذا آج کے بچے کل کے حافظ بن سکتے ہیں، آج کے بچے کل کے عالم بن سکتے ہیں، یا پھر وہ چاہے کوئی بھی پڑھائی اختیار کرے، وہ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، وہ انجینئر بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ سچے مسلمان ہوں گے۔ وہ جو بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، جیسے بھی پڑھے، وہ سچے مسلمان ہوں گے اور وہ دین کے داعی بنیں گے، دین کو پھیلانے والے بنیں گے۔ لہٰذا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، اور یاد رکھیے سب سے کامیاب، سب سے پروفیٹیبل انویسٹمنٹ یہی ہے۔ آپ نے کسی بچے کو الحمدللہ سکھا دیا، زندگی بھر وہ الحمدللہ کہتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ سکھا دیا، سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کون سی ایسی نماز ہے جو سورہ فاتحہ سے خالی ہے؟ ہر رکعت، جنازے کی نماز تک میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب تک وہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا، آپ کے حق میں بھی وہ ثواب، وہ اجر لکھا جاتا رہے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اچھی عادتیں سکھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ کوئی اچھی عادت نہ سکھا سکے، للہ، اللہ کے لیے کوئی بری عادت مت سکھائی۔ مجھ میں آپ میں کوئی کمی ہوگی، مجھ میں آپ میں کوئی بری عادت ہوگی، پوری کوشش کیجئے کہ میری بری عادت کم از کم میرے بچوں میں، گھر کے بچوں میں، دوستوں احباب کے بچوں میں میری عادت دیکھ کر یہ بچہ نہ سیکھے، تاکہ زندگی بھر وہ برا عمل کرتا رہے اور اس کی برائی جو ہے ہمیں بھی ملتی رہے، اللہ نہ کرے، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو بچے مسجدوں میں آ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، پورے ادب اور سلیقے کے ساتھ ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والا کل ہے۔ انہیں سکھانا ہے، انہیں بتانا ہے، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، انہیں پیچھے ڈھکیلنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تھوڑی بہت شرارت کریں، لیکن یہی شرارت کرنے والا بچہ انشاءاللہ کل کا ہو سکتا ہے امام بن جائے، خطیب بن جائے، مدرس بن جائے، بہترین منتظم بن جائے، مسجدوں کو سنبھالنے والا بن جائے۔ امام حرم کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے کہا شیخ سدیس، اور کہ وہ ان کی والدہ بچپن میں لے جایا کرتی تو وہ مسجد میں شرارت کیا کرتے۔ ہمارے پاس کیا کرتے؟ بچہ شرارت کیا کرتے تو بد دعا دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے مسجد کا امام بنائے۔ آج اللہ کا بندہ امام حرم ہے۔ اب یہ بات کس قدر صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے قطع نظر اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہی بچے کل کیا بن سکتے ہیں، لیکن ان کے کل کامیاب بننے میں میرا اور آپ کا کیا رول ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک اور ایک بنائے، اور ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری آنے والی نسل کو بہترین سچا مسلمان بنائے، تاکہ وہ آگے دین پر قائم رہیں، ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو پھیلائیں، اور جہاں کہیں ہم رہے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ بلند کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو روشن کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔